أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعجب فعجب قولهم اور اگر آپ تعجب کریں تو ان کی بات زیادہ عجیب ہے اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ کیا ہم ایک نئی پیدائش میں ہوں گے اولئک الذین کفروا بربہم یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ اور یہی لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور یہی لوگ ہیں آگ والے ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے فرمایا اے میرے حبیب وَإِن تَعْجَبْ اگر آپ کا تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ کی اتنی قدرتیں دیکھ لینے کے باوجود یہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے اور اللہ کی توحید کو تسلیم نہیں کر رہے، تو اس سے بھی زیادہ عجیب بات ان کا یہ کہنا ہے کہ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر دوبارہ نئے سرے سے زندہ کیے جائیں گے؟ فرمایا کہ انہوں نے آخرت کا انکار کر کے دراصل اللہ کا انکار کیا ہے، اور جس رب نے اتنی نشانیاں ان کے سامنے ظاہر کی، سورج اور چاند بنائے، 7 آسمان بنائے، اس میں ستارے بنائے، اور آسمانوں کو کسی ستون کے بغیر کھڑا کیا، اور زمین میں پہاڑ اور دریا اور کھیتیاں اور پھل اور باغات، یہ سب چیزیں دیکھنے کے باوجود اگر وہ یہ کہیں کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے تو یہ بڑی حماقت کی بات ہے۔ اور فعجبن میں جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی یہ بہت عجیب بات ہے۔ اولئک الذین کفروا بربہم یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، یعنی آخرت کا انکار دراصل رب کا انکار ہے، اور ایک مومن کا کام ہے کہ وہ آخرت کے عقیدے پر بڑی مضبوطی سے قائم رہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کو سیدھے راستے پہ چلاتا ہے، اس کو گناہوں میں مبتلا نہیں ہونے دیتا اور اس کو نیک اعمال کی ترغیب دلاتا ہے۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ اغلال غلن کی جمع ہے، اور غلن ایک ایسے لوہے کے کڑے کو یا زنجیر کو کہتے ہیں جو مجرم کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کا ہاتھ بھی گردن کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ قید کی سخت ترین صورت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے 2 معنی ہیں، ایک تو یہ کہ ان کے گلے میں اپنے باپ دادے کی اندھی تقلید کے طوق پڑے ہوئے ہیں اور وہ اس سے ادھر ادھر ہونے کو تیار نہیں، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ آخرت میں ان کے گلوں میں، ان کی گردنوں میں لوہے کی زنجیریں ڈالی جائیں گی جو آگ سے گرم اور سرخ ہو جائیں گی،
اور ان کو جلائیں گی اور سخت تکلیف کا باعث بنے گی۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں برائی کو بھلائی سے پہلے۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، اور حالانکہ ان سے پہلے بہت سی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، اور بلا شبہ تیرا رب مغفرت والا ہے لوگوں کے لیے۔ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کے باوجود۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بلا شبہ یقیناً تیرا رب بڑے سخت عذاب والا ہے۔ سیئہ کا مطلب عذاب اور تنگی اور بدحالی، اور حسنہ کا مطلب خوشحالی اور آسانی۔ یعنی یہ کافر ایسے بے عقل ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ سے بھلائی کی دعا کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جو برائی آپ ہم پر لا سکتے ہیں وہ لے آئیں، جو قحط، جو مصیبت اور جو پریشانی اور جو عذاب آپ ہم پر لانا چاہتے ہیں اسے لے کیوں نہیں آتے۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، مسولات مسولہ کی جمع ہے، اور مسولہ ایسے واقعے کو کہتے ہیں جسے بطور مثال عبرت کے لیے پیش کیا جائے۔ شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ موضح القرآن میں فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کئی کہاوتیں گزر چکی، یعنی ایسے واقعات گزر چکے جن کو لوگ ضرب المثل کے طور پر اور کہاوت کے طور پر آئندہ نسلوں کو سنایا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں نصیحت نہیں آتی، اور اللہ پاک تو لوگوں کے ظلم کے باوجود ان کے ساتھ نرمی اور معافی کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑتا تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہتا اور سارے کے سارے تباہ و برباد کر دیے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک مقرر وقت تک ان سب کو مہلت دے رہا ہے، اور جب مہلت آ جائے گی فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر نہ تو ایک لمحہ اس سے یہ پیچھے ہوں گے اور نہ آگے ہوں گے، عین وقت مقرر پر ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہ اتاری گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ انما انت منذر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر ایک قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ فرمایا کہ قرآن مجید جیسا معجزہ نازل ہونے کے باوجود یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، حالانکہ یہ ایک ایسی نشانی ہے جو تنزیلی طور پر بھی
اور تکوینی طور پر بھی لاجواب ہے۔ اللہ نے چیلنج دیا کہ اس جیسی کتاب لاؤ، پھر فرمایا اس جیسی 10 صورتیں لاؤ، پھر فرمایا اس جیسی ایک صورت لے کر آ جاؤ، لیکن کوئی بھی اس جیسی ایک صورت آج تک لے کر نہ آ سکا۔ ایسی زبردست نشانی دیکھنے کے باوجود پھر کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ فرمایا کہ آپ تو ڈرانے والے ہیں، آپ بشیر بھی ہیں منذر بھی ہیں، لیکن یہاں صرف منذر کا ذکر کیا اس لیے کہ ذکر کفار کا ہو رہا، اور کفار کے لیے پیغمبر کا کام ان کو عذاب الہی سے ڈرانا ہی ہوتا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر ایک قوم کے لیے اللہ نے ایک ہادی اور ایک رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ مستدرک حاکم کی ایک حدیث میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منذر ہیں اور میں ہادی ہوں۔ اس سے بعض لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلا فصل خلافت کا بھی جواز تلاش کیا ہے، لیکن یہ حدیث کسی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اور اس کا صحیح معنی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی منذر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہادی ہیں۔ اور فرمایا ہر قوم کے لیے ہم نے ایک ہادی بھیجا، چاہے وہ پیغمبر ہو یا پیغمبر کا کوئی نائب ہو، جیسے سورہ یاسین میں فرمایا کہ نبی نے اپنے 2 نائبین کو بھیجا ان کو ڈرانے کے لیے، پھر ہم نے تیسرے کے ساتھ ان کو طاقت دی، قوت دی، تو تیسرا بھی نبی نے اپنا نمائندہ بھیج دیا۔ تو ہر بستی میں چاہے نبی آیا ہو یا نبی کے بھیجے ہوئے نمائندے آئے ہوں، کوئی بستی ایسی نہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے ان کو عذاب الہی سے ڈرا نہ دیا ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ لوگ بھی امت کے ہادی ہیں جو خلفائے راشدین ہیں، اور جو صحابہ کرام ہیں، اور جو تابعین ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کا علم صحیح یعنی قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ سارے کے سارے ہادی ہیں۔ اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، ما تحمل کل انثی، جو کچھ اٹھاتی ہے ہر ایک مادہ، وما تغیض الارحام، اور جو کچھ گھٹاتے ہیں رحم، وما تزداد، اور جو کچھ بڑھاتے ہیں، وکل شیء عنده بمقدار، اور ہر چیز اس کے نزدیک ایک اندازے کے ساتھ ہے۔ فرمایا ہر مادہ کے پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ ہی کو پتہ ہے، اور آج کل الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ڈاکٹر لوگ پتہ کر لیتے ہیں کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کر سکتے کہ یہ بدبخت ہے یا خوش بخت ہے، یہ کتنی عمر پائے گا یہ کوئی پتہ نہیں کر سکتا، اس کا رزق کتنا ہوگا یہ کوئی پتہ نہیں کر سکتا، یہ بدصورت ہوگا یا خوبصورت ہوگا یہ کوئی پتہ نہیں کر سکتا، اور یہ دیندار ہوگا یا کافر ہوگا یہ بھی کوئی پتہ نہیں کر سکتا۔ اور الٹرا ساؤنڈ بھی ایک یقینی علم نہیں بلکہ ظنی علم ہے، اس لیے کہ بچے کے اعضاء جو ہیں اس کے پرائیویٹ پارٹس وہ بچے کے سر کے نیچے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، تو مشین کے ذریعے بعضوں کا نہیں بھی پتہ چلتا، اور علم وہ ہوتا ہے جو 100% یقینی ہو، لہذا یہ اندازہ ہے یہ علم نہیں ہے۔ برطانیہ کے ولی عہد کی بیوی لیڈی ڈیانا سے یہ کہا گیا تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوگی، لیکن ہوا کیا کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اور پاکستان کے وزیر اعظم
بے نظیر سے کہا گیا کہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، مگر ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ تو برطانیہ کے شاہی خاندان اور پاکستان کے حکمران خاندان کے پاس ڈاکٹروں کی اور وسائل کی اور مشینوں کی کیا کمی ہوگی، لیکن ان کے بارے میں بتائی گئی بات بھی صحیح ثابت نہ ہو سکی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 100% جو علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ انسانوں کے پاس جو علم ہے وہ کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی غلط ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا وما تغیض الارحام وما تزداد، پیٹ گٹھتے ہیں اور بڑھتے ہیں۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پیٹ میں خشک ہو جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ بچہ پیٹ میں سوکھ گیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ 6 مہینے میں پیدا ہو جاتا ہے، کبھی 9 مہینے میں پیدا ہو جاتا ہے، کبھی 10 مہینے میں پیدا ہوتا ہے، اور کبھی اس سے بھی پہلے حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ رحم کی یہ تمام حالتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور اللہ پاک کو معلوم ہے کہ اس ماں کے اس حمل کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اللہ کے پاس ایک تقدیر کے ساتھ ہے اور ایک مقرر اندازے کے ساتھ، یعنی لوح محفوظ میں اللہ نے کائنات میں ہونے والا ہر واقعہ جو قیامت تک ہوگا وہ لکھ رکھا ہے۔ اور اسی چیز کو تقدیر الہی کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ پاک نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے اسی کے مطابق ہوگا، اور اس سارے کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ فلاں بزرگ کی نگاہ لوح محفوظ پر ہے، اور وہ دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ اس میں یہ لکھا ہے اور وہ لکھا ہے، حالانکہ اللہ کے سوا کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ ترجمہ اقرار۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اور اگر آپ تعجب کریں تو ان کی بات زیادہ عجیب ہے۔ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہم ایک نئی پیدائش میں ہوں گے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہی لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہیں۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ آگ والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں برائی کو بھلائی سے پہلے۔ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، حالانکہ ان سے پہلے بہت سی عبرت کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، اور یقیناً تیرا رب مغفرت والا ہے لوگوں کے لیے۔ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کے باوجود۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بلا شبہ یقیناً آپ کا رب بہت سخت عذاب والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر لوگ یہ کہتے ہیں
لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے انما انت منذر آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ اور ہر ایک قوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے اللہ یعلم ما تحمل كل انثى اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ اٹھاتی ہے ہر ایک مادہ وما تغیض الارحام وما تزداد اور جو کچھ گھٹاتے ہیں رحم جو کچھ بڑھاتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ اور ہر ایک چیز اس کے نزدیک ایک اندازے کے ساتھ ہے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ